توجہ کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ کارنیل یونیورسٹی کے مطابق اگر حمل کے دوران ماں نے ایک غذائی جز کولیس کا تجویز کردہ مقدار سے دگنا زیادہ مقدار کو جزو بدن بنایا ہو تو 7 سال کی عمر میں بچے ایسے ٹاکسک میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تحقیق میں حمل کے دوران ماؤں میں کولیس کی مقدار کے استعمال پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ محققین نے بتایا کہ نتائج سے اندیہ ملتا ہے کہ حمل کے دوران خواتین کی غذا میں کولین کی زیادہ مقدار کا استعمال کا فائدہ پوری آبادی کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین کا کولین سپلیمنٹس کا استعمال بھی بچوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بہتر کر سکتا ہے۔ کولین انڈوں کی زردی، چربی سے پاک سرخ گوشت، مچھلی، چکن، دالوں، گیریوں اور گوبھی کی نسل کی سبزیوں میں عام پائے جانے والا جز ہے، مگر حاملہ خواتین اس کی تجویز کردہ مقدار کا استعمال نہیں کرتیں۔ دہائیوں سے کی جانے والی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ حاملہ خواتین کی غذا میں کولین کی اضافی مقدار بچوں کے لیے طویل المیعاد دماغی فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اس تحقیق میں حمل کی تیسری سہمائی کے دوران ایک مخصوص غذا خواتین کو استعمال کرائی گئی جس میں کولین کی مخصوص مقدار موجود تھی۔ نصف خواتین کو روزانہ 480 ملی گرام کولین کا استعمال کرایا گیا جو تجویز کردہ 450 ملی گرام مقدار سے کچھ زیادہ تھا، جبکہ باقی خواتین کو 930 ملی گرام کولین کا استعمال کرایا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ ان خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے جب 7 سال کے ہوئے تو 480 ملی گرام روزانہ کولین استعمال کرنے والی ماؤں کے بچوں میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت دوسرے گروپ کے مقابلے میں کم تھی۔ محققین نے بتایا کہ نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ حمل کے دوران کولین سپلیمنٹس کا استعمال بچوں کے دماغی افعال کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج طبی جریدے جرنل آف دی فیڈریشن آف امریکن سوسائٹیز فار ایکسپیریمنٹل بایولوجی میں شائع ہوئے۔ عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن پر شاعر حضرات غزل کہتے ہیں اور جن کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ بھرا جاتا ہے، دوسری قسم بیوی کہلاتی ہے۔ جس طرح کسی بچے کی معصومیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نامور کالم نگار علی عمران جونیئر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسی طرح عورت کی ساری خوبیاں اس وقت ہوا ہو جاتی ہیں جب وہ زن سے رن، ہمارا مطلب ہے بیوی بن جاتی ہے۔ بیوی کو بیگم بھی کہتے ہیں۔ شنید ہے کہ سنہرے دور میں یہ بے غم کہلاتی تھی کیونکہ ان کا کام شوہروں کو ہر غم سے بے غم کرنا ہوتا تھا، لیکن ہمارے پیارے دوست کا کہنا ہے کہ چونکہ بیویوں کو کوئی غم نہیں ہوتا اس لیے انہیں بے غم کہا جاتا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہو کر بے غم رہ گیا۔ خاتون خانہ نے شوہر نامدار کے موبائل کے میسیجز پڑھ لیے۔ ایزی پیسہ کا میسج آیا تھا اور اس کے اگلے میسج میں لکھا تھا، جان ایزی لوڈ اور ایزی پیسے کا میسج مل گیا کیا؟ خاتون خانہ نے تپ کر سوال کیا، اچھا تو اب کیا منی لانڈرنگ بھی شروع ہو گئی؟ شوہر نے گھبراہٹ میں بیوی کی طرف دیکھا تو خاتون خانہ نے انگلی سے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ شوہر نے کہا، بیگم بادی نظر میں تم صادق اور امین نہیں رہی کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے، یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ بیگم نے کہا، منی لانڈرنگ پر بھی نااہلی ہوتی ہے۔ شوہر نے جواب دیا، جی نہیں، صادق اور امین نہ رہنے پر نااہلی بنتی ہے۔ بیگم نے غصہ دکھایا۔ شوہر نے منایا لیکن خاتون خانہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ امی کے گھر چلی۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، روٹی تو پڑوسن بھی دے جائے گی۔ بیگم کا ارادہ ڈگمگایا، مسکرا کر بولی، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے۔ شوہر ہاتھ پیر چھلوا کر اور ایک آنکھ سجا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر نے بڑی بیچارگی سے کہا، ایک عورت بائک چلا رہی تھی، میں سڑک کنارے گھر آ رہا تھا، اچانک اس نے مجھے ٹکر ماری اور فرار ہو گئی۔ بیوی نے غصے سے پوچھا، بائک کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا جا سکے؟ شوہر نے کہا،
दर्द की वजह से नंबर नोट ना कर सका, पर वो बहुत गोरी और गोल्डन कलर के सिल्की बालों वाली थी। उसने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, कलाइयों में नारंगी कलर की चूड़ियां और मिडल फिंगर में फूल वाली आर्टिफिशियल अंगूठी भी पहनी हुई थी। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक उसके चेहरे पर बहुत सुहनी लग रही थी। कानों में हीरों की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, और हाँ, दाएं गाल पर होठों के पास तिल भी था। बस शौहर ने अभी इतना ही बताया था कि उसकी दूसरी आंख भी सूज गई। वैसे जोजैन में झगड़े की और भी कई बहाने होते हैं। मोहतरमे ने 2.5 घंटे तक ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतजार करवाया। जब मेकअप करवा कर वापस आई तो बेख्तियार शौहर के मुंह से निकल पड़ा, क्या अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया? बस उसके बाद बेगम का मुंह सुबह तक डोंगे की तरह बना रहा। घर में कोई बच्चे की सालगिरह के हवाले से तकरीब थी। बेगम साहिबा का मूड कदरे खुशगवार था। किचन में अनवाह अकसाम के खाने बन रहे थे। शौहर ने किचन में कदम रखा तो देखा कि जोजा माजिदा ने खुद पर भी आज खासी मेहनत की थी। सलीके से बनी हुई आईब्रो, कानों में झुमके, खूबसूरत हेयर स्टाइल और नीले रंग की प्रिंटेड कपड़ों में काफी हद तक काबिले बर्दाश्त लग रही थी, और गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिरयानी के लिए गोश्त काटने में मसरूफ थी। उनकी लिपस्टिक पर नजर पड़ते ही गलती से फिर शौहर के मुंह से निकल गया, बिरयानी का गोश्त दांतों से काटा है या किसी का खून पिया है। इस बार सजा के तौर पर खाने समेत चाय पर भी पाबंदी लग गई। खाना तो बन गया मगर शौहर को ना पूछा गया। मजबूरन बाहर से बर्गर लाकर नीचे ही कारपेट पर बैठकर खा रहे थे कि मोहतरमा भी अपने खाने की ट्रे लेकर शौहर से कुछ फासले पर नीचे ही बैठ गईं। शौहर की नजर ज़ौजा हकीकी के पैरों पर पड़ी तो एक बार फिर बेख्तियार पूछ बैठे कि ये ब्यूटी पार्लर वाले पैरों पर मेकअप नहीं करते क्या? करीब रखा रायते का प्याला कब सर पर पड़ा, शौहर को उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। और अब चलते चलते आखिरी बात, बेकीमत इंसान खाने और पीने के लिए जीते हैं, कीमती और नायाब इंसान जीने के लिए खाते और पीते हैं। खुश रहें और खुशियां बांटें।